میں نے یہ ٹھان لیا تھا کہ امامت تو میرے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر میں کرتا بھی ہوں تو لوگ مجھے پسند نہیں کرتے ہیں، تو امامت نہیں، کچھ ایسا کام سوچنا پڑے گا جو مسلسل چلتا رہے، میں روزگار دینے والا بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں۔ کرانے کی دکان میں اترا اور اپنی جرنی 50 سے 80 ہزار روپے سے اسٹارٹ کی، اور آج الحمدللہ میں دن کا 6 سے 7 8 ہزار روپے 10 ہزار روپے تک سیل کرتا ہوں، 12 سے 1500 روپے ڈیلی کماتا ہوں۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میری زندگی کا سفر، پڑھنے سے لے کر امامت تک اور امامت سے لے کر کاروبار تک کا ہے۔ ویڈیو ہو سکتا ہے کہ 5 یا 10 منٹ کی ہو جائے، مجھے نہیں معلوم، کیونکہ میں اسکرپٹ لکھتا نہیں ہوں، جو دماغ میں آتا ہے سچی باتیں وہی بیان کرتا ہوں، لہٰذا یہ ویڈیو بہت ہی آپ کو انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگر آپ اس کو پورا واچ کریں گے، آپ کو ایک ہمت ملے گی، آپ کو ایک جذبہ ملے گا، آپ کو ایک کاروبار کرنے کا حوصلہ ملے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بچپن کی ہم بات نہیں کریں گے، کیونکہ بچپن سب کا ایک ہی جیسا ہوتا ہے، کھیل کود۔ میں نے تعلیم حاصل کی ہے، حفظ کی، حیدرآباد دکن کے اندر مدرسے کا نام المعہد الاسلامی تھا، وہاں پہ میں نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد میرے اندر قرأت کا کورس کا جذبہ پیدا تھا، کیونکہ میں قرأت میں بہت ہی دلچسپی رکھتا تھا۔ تو اب میں لکھنؤ میں آیا اور قرأت کا کورس جوائن کر لیا، میں نے قرأت شروع کر دی۔ الحمدللہ میں نے قرأت کا کورس بھی کر لیا، روایت حفظ پڑھ لی، مجھے سرٹیفکیٹ بھی مل گیا، اور الحمدللہ میری تجوید الحمدللہ میں تعریف نہیں کر رہا ہوں کہ اچھی ہے۔ اچھی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں جب بھی قرآن پڑھتا ہوں تو جلد بازی نہیں کرتا، قرآن بہت ٹھہر کے پڑھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام پر رکھا ہے۔ پھر میں چلا گیا حیدرآباد دکن میں، اسی مدرسے کے اندر، اور میں نے اپلائی کر دیا پڑھانے کے لیے۔ یہ باتیں کئیوں سال میں ہوئی ہیں، لیکن کیونکہ ٹائم کم ہے میں آپ کو فاسٹ میں بتا رہا ہوں۔ میں نے اپلائی کیا، میرے جو ناظم صاحب تھے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا درخواست کو، میرا انٹرویو ہوا، انٹرویو کے بعد مجھے میرا سلیکشن ہو گیا اور مجھے حفظ کی درسگاہ مل گئی۔ یہی کوئی 8 مہینے میں نے پڑھایا، سیلری بھی ٹھیک ٹھاک تھی۔ اس کے بعد لاک ڈاؤن لگ گیا۔ لاک ڈاؤن میں یوں کہہ لیجیے بہت ساروں کی زندگی بن بھی گئی، اور کئیوں لوگوں کی اجڑ گئی، کئیوں لوگوں کے کاروبار ختم ہو گئے، کئیوں لوگ بھی اس میں کما کر نکل بھی گئے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری نوکری چلی گئی، میں آزاد ہو گیا وہاں سے، مدرسے سے۔ سب کی نوکری گئی، میری نہیں گئی، جتنے بھی ٹیچر تھے سب کی نوکری گئی۔ کیوں بھائی؟ مدرسے چلتے کیسے ہیں؟ مدرسے چلتے تو ایسے ہی ہیں کہ چندے کے بنا پر لوگ جو ہے اپنے زکوٰۃ اور فطرہ اور ہدیے کا تحائف یہ مدرسے میں پیش کرتے ہیں، بچے پڑھنے والے ان پر خرچ کیا جاتا ہے، پڑھانے والے اساتذہ ان کو سیلری نکالی جاتی ہے، کچھ اس طریقے سے اخراجات پورے ہوتے ہیں مدرسے کے۔ سرکاری تو تھا ہی نہیں کہ سیلری آتی رہتی تھی، تو سیلری بند ہو گئی، سارے اساتذہ فری تھے، سارے استاد سارے ٹیچر فری تھے، اور ناظم صاحب نے یہ اعلان کیا کہ جس کو جہاں پر نوکری ملتی ہے وہ کر سکتا ہے۔ الحمدللہ کیونکہ میری قرأت اچھی تھی تو مجھے ایک امامت کی جگہ مل گئی۔ میں نے 3 سال امامت کی بہت اچھی طریقے سے۔ اس درمیان میں مدرسے میں بھی آتا تھا، جب مدرسہ چالو ہوا تو ناظم صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ یہاں رہنا چاہیں گے، پڑھانا چاہیں گے؟ انہوں نے بات پوچھا اپنے اشارے کے اندر، تو میں نے کہا نہیں، میں مصروف ہوں۔ خیر کوئی بات نہیں، میں نے 3 سال امامت کی۔ یہ کہنا تو نہیں چاہیے، خاص طور سے امامت کے اندر جب بھی ایک امام امامت کرتا ہے تو ساری مقتدی ان کے استاد بن جاتے ہیں۔ خیر میں نے 3 سال پار کیے، اور جب میں گھر پہ آیا تو وہاں سے فون آتا ہے کہ حافظ صاحب آپ اپنی جگہ وہیں پہ تلاش کر لیجئے، ہم یہاں پہ دوسرا رکھ لیں گے۔ یہ حال ہے ہماری سوسائٹی کا، اور یہ حال ہے ہمارے معاشرے کا۔ خیر اللہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ بہت ہی اچھا کرتا ہے، اگر انہوں نے وہ فیصلہ نہیں لیا ہوتا تو آج ہم یہاں پر ہوتے بھی نہیں۔ بہت اچھا چل رہا ہے۔ انہوں نے یہ بات کی تو تھوڑی دیر کے لیے ٹینشن ہوا، لہٰذا میں پھر گیا، اپنا سامان اٹھایا وہاں سے اور دوسری جگہ شفٹ ہوا، پھر مجھے امامت کی جگہ فوراً مل گئی۔ یہ ایک چیز اور میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ راستہ بہت کھولتا ہے، بہت زیادہ راستہ کھول دیتا ہے۔ میری وہاں کی جگہ ختم نہیں ہوئی تھی، اور یہاں اس سے پہلے مجھے کئیوں فون آ چکے تھے دوسری جگہ سے۔ یہ حقیقت بات بتا رہا ہوں، میں یہ سچ بات بتا رہا ہوں۔ ان سے میں نے کہا کہ نہیں میں امامت کر رہا ہوں، اور 1 یا 2 دن کے بعد وہاں سے فون آتا ہے کہ آپ کی امامت کی جگہ گئی۔ تو میں نے وہاں پہ ڈن کر لی اپنی جگہ، اور وہاں پہ چلا گیا۔ کچھ طبیعت خراب رہی، نئی جگہ کا پانی نہیں سوٹ کیا، یا نئی جگہ پہ دل نہیں لگا، تو وہاں پہ میں نے استعفیٰ دے دیا، کہا کہ معذرت چاہتا ہوں، میں آ تو گیا ہوں اتنی دور لیکن مجھ سے نہیں ہو پائے گا، لہٰذا میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے۔ انہوں نے عزت طریقے سے جو ہے رخصت کیا مجھے، اور میں آ گیا۔ اب میری زندگی میں بھونچال شروع ہوتا ہے، اس بات کو لے کر کریں تو کیا کریں۔ میں نے یہ ٹھان لیا تھا کہ امامت تو میرے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر میں کرتا بھی ہوں
تو لوگ مجھے پسند نہیں کرتے ہیں، تو امامت نہیں، کچھ ایسا کام سوچنا پڑے گا جو مسلسل چلتا رہے، میں روزگار دینے والا بن جاؤں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں۔ خیر بس میری زندگی کا یہی سفر تھا، پڑھنے سے لے کر اور یہ اینڈ تک۔ پھر میں کرانے کی دکان میں اترا اور اپنی جرنی 50 سے 80 ہزار روپے سے اسٹارٹ کی، اور آج الحمدللہ میں دن کا 6 سے 7 8 ہزار روپے 10 ہزار روپے تک سیل کرتا ہوں، 12 سے 1500 روپے ڈیلی کماتا ہوں، اور یہ میری جرنی ہے۔ تو آپ بھی ہمت نہیں ہاریے، اگر آپ بھی میری طرح سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ نکلیے وہاں سے، کیوں لوگوں کی غلامی کرنا ہے؟ اگر لوگ ہی نہیں پسند کر رہے ہیں، لوگوں کو اپنی آخرت کی نہیں پڑی ہے، تو بھائی ہمارا بھی اپنا گھر ہے، ہمیں بھی دیکھنا ہے نا۔ تو اس طریقے سے آپ اپنا کاروبار اسٹارٹ کر سکتے ہیں میرے بھائی، کسی کے پیچھے نہیں پھرنا ہے۔ آج الحمدللہ میں کاروبار بھی اپنا کر رہا ہوں، نمازیں بھی چل رہے ہیں، روزے آتے ہیں روزے بھی رکھتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، اور فجر کی نماز تو میرے ہی ذمہ ہے، فجر کی نماز تو میں ہی پڑھاتا ہوں۔ اب بتائیے، تو اس طریقے سے آپ اپنی جرنی اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ پھر آپ چاہے قصبے میں ہوں، چاہے جو ہے گاؤں میں ہوں، ہمت ہونا چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے، یہ دماغ آپ کا لگانا چاہیے۔ آج کل ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے ریلز دیکھنے میں مصروف ہے، اسکرال کرتا ہے فون کو، ریل دیکھتا ہے۔ بھائی یہ ریل دیکھنے سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ آپ کاروبار میں اتریے، پریکٹیکل طور پر آپ کریے، محنت کریے، لوگوں کو نوکری دینے والا بنیے، نہ کہ نوکری لینے والا۔ آج میں یہ گرو کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں 2 بچوں کو یا 2 نوجوانوں کو نوکری دے سکتا ہوں یہاں کی انکم کے اعتبار سے۔ یہ تھی میری زندگی کا سفر۔ اگر آپ بھی کچھ اس سے سیکھ لیتے ہیں، میں سیکھ تو نہیں کہوں گا، یہ بڑی بات ہو گئی، اگر آپ کو اس سے کچھ موٹیویشن ملتا ہے تو لہٰذا ویڈیو کو شیئر کر دیں، اور جو ہے اپنے دوستوں تک، اپنے یاروں تک اس کا تذکرہ کریے کہ کیا کرا جائے۔ 2 لوگ مل کے بھی کر سکتے ہیں، 3 لوگ بھی مل کر کاروبار سکتے ہیں، لیکن ایمانداری، مخلصانہ بہت ضروری بھی کاروبار کریے۔ جھوٹ سے، فریب سے آپ تھوڑے دن تک تو کما سکتے ہیں، لانگ ٹائم تک تو آپ نہیں چل سکتے، آپ لانگ ٹائم تک نہیں چل سکتے۔ اس لیے کاروبار اچھا ہونا چاہیے، ایمانداری کے بیسس پہ اچھا ہونا چاہیے۔ چلیے یہ ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں، قریباً 8 منٹ کی ویڈیو ہو رہی ہے، 8 منٹ سے زائد، تو چینل کو سبسکرائب کریے۔ آپ کو اور بھی آئیڈیاز دوں گا انشاءاللہ ادر بزنس کے بارے میں، اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔